السلام علیکم دوستوں نپولین بوناپارٹ نے اکا شہر پر طوفان برپا کرنے کی کوشش کی، وہی اکا جس پر بوسنیا کے عثمانی گورنر احمد پاشا الجزائر نے سن 1799 میں حکومت کی۔ نپولین نے 63 دن تک شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے خطہ چھوڑ دیا، اکا شہر نے میرا مقدر کھو دیا اور اگر میں اس پر فتح حاصل کر لیتا تو میں دنیا کا چہرہ بدل دیتا۔ احمد پاشا الجزائر نے فرانسیسی بادشاہ کو کس طرح شکست دی، آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ احمد پاشا بوسنیا میں 1734 میں پیدا ہوئے اور احمد پوسنائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ پوسنائی اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ احمد پاشا نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز آہستہ آہستہ مصر میں مملوکوں کی سربراہی میں کیا، یہاں تک کہ وہ 7 مئی 1804 کو مرنے تک صیدا اور عکا کا گورنر رہا۔ تاہم صیدا اور عکا کی ریاستوں میں اس کی حکمرانی کا سفر مہم جوئی سے بھرپور تھا۔ احمد پاشا ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اپنی ابتدائی جوانی میں وہ کسی جرم میں ملوث ہونے کے نتیجے میں استنبول فرار ہو گیا۔ وہاں اسے ایک غلام سوداگر نے کاپی محل کے پاس فروخت کر دیا، جہاں اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور پھر حج سے واپس آنے والے ایک قافلے کے ساتھ قاہرہ چلا گیا۔ قاہرہ پہنچ کر اس نے شمالی مصر میں بیریہ میں ایک عہدیدار عبداللہ بن المولو کی خدمت میں شمولیت اختیار کر لی۔ بعد میں اس نے ایک مصری عورت سے شادی کر لی۔ جب اس کے استاد المالو کو بدوؤں کے ایک گروہ نے مار دیا تو اس نے بدوؤں پر لگاتار چھاپے مار کر اس کا بدلہ لیا۔ اس نے گھات لگا کر ایک ایسا حملہ کیا جس میں 17 سے زائد بدوؤں کو ذبح کر دیا، جن میں متعدد شیخ اور بدوؤں کے طاقتور رہنما بھی شامل تھے، لہٰذا اس قتل سے اسے قصاب کا لقب ملا۔ بعد میں احمد پاشا الجزائر نے مصری حکمران علی بک الکبیر کے لیے کام کیا، جس نے 1768 اور 1773 کے درمیان مصر پر حکمرانی کی تھی، اور علی بک الکبیر نے اپنے مخالفین پر حریفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے احمد پاشا کا استعمال کیا۔ لیکن جب علی بک الکبیر کے ایک فوجی کمانڈر محمد ابو اشہاب نے بغاوت کر دی تو احمد پاشا کو احساس ہو گیا کہ محمد ابو اشہاب کی بغاوت کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، لہٰذا وہ کوہ لبنان چلا گیا۔ اس وقت کوہ لبنان شہزادہ یوسف الشعبی کے زیر اقتدار تھا، جو کوہ لبنان کے ساحل اور حمص اور حلب کے شہروں کا حکمران تھا۔ اس نے احمد پاشا کو بیروت شہر کو کسی بھی حملے سے بچانے کی ذمہ داری سونپی۔ احمد پاشا نے 511 میں ایک زلزلے سے بچے ہوئے قدیم پتھروں سے شہر کے آس پاس ایک مضبوط دیوار بنائی۔ 1773 میں وہ اس وقت کے عثمانی سلطان مصطفیٰ دوم کی طرف لوٹ آیا، جس نے اسے صیدا شہر کا گورنر مقرر کیا اور اسے پاشا کا خطاب دیا۔ اس نے مقامی لوگوں اور قبیلوں کی بغاوتوں پر بڑی بے رحمی سے قابو پا لیا اور اس نے تیونس، الجیریا، البانیہ، بوسنیا اور مراکش کے کرائے کے فوجی بھرتی کیے۔ احمد پاشا نے عکا کو اپنی ریاست کا مرکز بنا لیا اور اس نے اسے مضبوط بھی کیا۔ اس کے علاوہ 2 دیواریں تعمیر کی۔ اس نے شہر میں ٹاور اور پل تعمیر کیے اور ایک بازار، ایک حمام اور ایک فوجی بیرک بھی تعمیر کی۔ ایک بڑی سرائے خان الجزائر تعمیر کی، جو اب خان علم دان کے نام سے مشہور ہے۔ 1776 کے بعد کے سالوں میں اس نے اپنے شیعہ اتحاد نصیب النصر کے شکست دے کر جنوبی لبنان کے جبل عامل خطے پر اپنا کنٹرول مستحکم کر لیا۔ 1795 میں احمد پاشا کو لگاتار 4 ریاستوں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس عرصے میں احمد پاشا نے فرانسیسیوں سے اپنے تجارتی ہیڈ کوارٹر خالی کروا لیے اور فرانسیسی قونصل کو عکا چھوڑنے کا حکم دیا۔ 1799 میں نپولین بوناپارٹ کے ساتھ بہت بڑا تصادم ہوا، جس نے مصر کے لیے ایک فرانسیسی مہم کا آغاز کیا اور وہاں سے ہی وہ بیرہ روم کے مشرقی ساحلوں کے لیے روانہ ہوا تھا۔ احمد پاشا کو سن 1798 میں مصر پر فرانسیسی قبضے کا علم ہوا تو اس نے فوراً ہی اپنی پوری طاقت سے عکا کو مضبوط کیا۔ اس نے آبادی اور افواج کے لیے ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان محفوظ کر کے عکا شہر کو 1 سال کے محاصرے کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد فرانسیسی مصر سے غزہ، جفا اور پھر حائفہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں نپولین نے اپنا صدر مقام ماؤنٹ کارمل پر قائم کیا۔ مصر اور فلسطین میں اپنی لڑائی جیتنے والے نپولین کو یقین تھا کہ یہ شہر 2 دن سے زیادہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، لہٰذا اس نے سلطنت عثمانیہ کے پرانے رہنما کو فخر اور تکبر سے بھرپور پیغام بھیجنے کا قدم اٹھایا، جس میں اس نے کہا کہ اب میں عکا کے قلعوں کے سامنے ہوں اور مجھے تم جیسے بوڑھے شخص کو مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا میں تمہارے ساتھ لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا، دوست بن جاؤ اور اس شہر کو بغیر خون ریزی کے میرے حوالے کر دو۔ احمد پاشا الجزائر کے جواب میں تاخیر نہیں ہوئی، لیکن یہ جواب وہ نہیں تھا جس کی توقع نپولین نے کی تھی۔ عثمانی کمانڈر احمد پاشا الجزائر نے اپنے جوابی خط میں کہا کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اسلحہ برداشت کرنے کے قابل ہوں
اور اس شعر کا دفاع کرنے کے بھی قابل ہوں۔ میں اپنی زندگی کے باقی دن کافروں کے خلاف جہاد میں گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جب نپولین کو یہ جواب ملا کہ اس نے شہر میں جنگ لڑنے کے بغیر ہی اس کی فتح کی امید ختم کر دی ہے، تو اس نے اپنے افسران کی طرف رجوع کیا۔ ناراضگی اور بیزاری سے کہا کہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ بوڑھا شخص ہمارے کچھ دن ضائع کرنے کا سبب بنے گا، لیکن یہ ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، ہم 2 دن میں اس شہر کے وسط میں ہوں گے اور ہم انہیں ایسا سبق سکھائیں گے جو وہ کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ 20,1799 کے فرانسیسی فوجوں نے عکا کے سامنے اپنی پوزیشن سنبھال لی اور خندقیں کھودنا شروع کر دیں۔ 28 مارچ کو نپولین نے حملے کا حکم دیا اور فرانسیسی بم عکا کے قلعوں پر پھینک دیے گئے۔ احمد پاشا نے جوابی فائرنگ کے ساتھ جواب دیا، جس سے فرانسیسی فوج کے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ اس کے باوجود فرانسیسی شہر کی دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن شہر کی عوام اور فوجیوں کی ثابت قدمی نے فرانسیسیوں کو پسپا کر دیا۔ نپولین نے 1 اپریل کو اس حملے کی تجدید کی اور پھر 7 مئی کو جب اس کی افواج عکا کی پہلی دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور دوسری دیوار تک پہنچ گئیں، لیکن وہاں احمد پاشا الجزائر نے اپنے ایک منصوبے کے ساتھ موجود تھا۔ احمد پاشا نے فرانسیسی فوج کو توپ خانے کی بمباری کی وجہ سے شہر کی دیواروں میں داخل ہونے نہیں دیا، اور جب دوسری دیوار کے پاس پہنچے تو اس نے صفوں میں موجود عظیم جنرلوں سمیت ان کے سب ختم کر دیا۔ 9 مئی کو نپولین نے جنرل کیبرل کو اپنی فوجیوں سمیت آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ فرانسیسی حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن عکا کی بمباری نے حملہ آوروں میں بہت سے افراد کو ہلاک کر دیا۔ ان میں جنرل کیبرل اور کئی سینئر آرمی آفیسرز بھی شامل تھے۔ اس بھاری نقصان کے بعد نپولین نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب نپولین کو احساس ہو گیا تھا کہ عکا بہت مضبوط ہے اور اس پر فتح حاصل آسان نہیں، لہٰذا اس نے شکست تسلیم کر لی۔ اور اس شکست کے بعد نپولین نے اپنا یہ مشہور زمانہ جملہ کہا کہ عکا نے میرے مقدر کھو دیا، اور اگر میں اس پر فتح حاصل کر لیتا تو دنیا کا چہرہ بدل دیتا۔ اپنی شکست کے 20 سال بعد بوناپارٹ نے اپنی یادداشتوں میں کہا کہ اگر میں نے عکا پر قبضہ کر لیا ہوتا تو فرانسیسی فوج حلب اور دمشق پہنچ جاتی اور ایک پلک جھپکانے سے دریائے فرات تک پہنچ جاتی۔ شام کے عیسائی اور ارمینیا کے عیسائی میرے ساتھ شامل ہو جاتے اور مشرق کے لوگ بغاوت کر دیتے، میں قسطنطنیہ یہاں تک کہ ہندوستان پہنچ جاتا اور میں دنیا کا چہرہ بدل دیتا۔ احمد پاشا الجزائر اس فتح کے بعد 5 سال تک زندہ رہا۔ اس دوران اس نے استنبول اور سلطان سلیم کو مصر پر قبضہ کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی۔ 1804 میں وہ کسی بیماری سے دوچار ہونے کے بعد آخری خواب سچ ہونے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی، لیکن تاریخ سے مصنفین کا خیال ہے کہ وہ بیماری ملیریا تھی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔